يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله ولي بالمتقين إنما يستهزئك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل خذوا مع القاعدين لو خرجوا فيهم ما زادوكم إلا خبالا ولا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سخرون لكم والله عليم بالظالمين. سورہ توبہ ہے سورہ برات کی، اس کو سورہ برات کی کہتے ہیں، دو نام اس کے سورہ برات بھی ہے، سورہ توبہ بھی ہے۔ اور ہم نے جو آخری سبق پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے حکم فرمایا تھا کہ چاہے آپ بنتے ہیں یا بوجھے ہیں، طاقتور ہیں، بوڑھے ہیں اور آخر ہیں، جیسے جس کیفیت میں بھی ہیں، بچا ہے جو بے اموال ہے وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، لوگوں کو خیر خواہی کی طرف بڑھاؤ، اللہ کے دین کی طرف بڑھاؤ، اللہ کے راستے کی طرف بڑھاؤ، اور لوگوں کو بتاؤ کہ ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ چاہے ایک بوڑھا آدمی ہے، جیسے میں بوڑھا ہوں، میں لوگوں کو صرف زبان سے تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں ایک تک قیامت آنے والی ہے، اور رائی برابر دیکھی اور رائی برابر بڑی کا حساب ہونے والا ہے، اور جو کچھ اس زمین کے اوپر گزرا ہے وہ بیان کرے گی یہ جگہ، اور ماں خود سے رام آپ کے سلوک اور جو سینے میں چھپے ہوئے رات ہیں وہ بھی یہ باتیں ظاہر کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس وقت آنے سے پہلے قیامت کی گھڑی، قیامت کا منظر، قیامت کا موقع، قیامت کی یہ جو کیفیت ہے، اس پیدا ہونے سے پہلے، اس منظر کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے اللہ کے دربار کی طرف رجوع کر لو اور اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کے قوانین کی اطاعت، اللہ کے دین کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار۔ یہ ہلکا سا کام ہے جو کرنا ہے، اور پھر اس کے عوض کو جنت ملے گی، جس کی میں نے سورہ رحمان کے اندر جو آیات مبارکہ تھی وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ وہ ہمیں دور نہیں مانتے، جو اللہ سے ڈر گیا، آپ مقام رب نہیں جنت، جو اللہ سے بن دے کے ڈر گیا اس کے لیے اس کا مقام کیا ہے؟ جنت ہے۔ زواتا فنا کل سائے ہیں اس کے اوپر، اور وہ ایسی جنت ہے فیہا من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے جو پھل ہیں اس کے جوڑے، فیہما عینان تجریان، اس کے اندر ابلتے ہوئے چشمے، اور وہ ایسی جنت ہے کہ جس کی نظیر نہ دنیا والے دے سکتے ہیں، نہ دنیا والے سن سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک سمجھانے کی، اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا متقین علی مسلم، بتائیں مقام اس قبر، اور جو متقی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آخرت ہے وہ متقی ہوگی، اور متقی کون ہے؟ ادھر للمتقین،
ہدایت ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ جو انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ سورہ یاسین سورہ ملک میں فرمایا فبشرہ اجر کبیر، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے جس دیکھے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ گناہ کی دعوت عام ہے، رسول کا گناہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس لیے رکتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے دربار میں ہمیں پیش ہونا ہے اور ہماری ہر احوال ہر چیز جو ہے پہلی جگہ اور پہلی جگہ رائی طرح بندے کی اور رائی طرح بندی کا عذاب ہو۔ اس لیے مجھے ڈرتے ہیں۔ اب اللہ اس کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روم کے بادشاہ کی پتہ چلا کہ وہ فوجیں تیار کر رہا ہے، تو وہ کیفیت وہ منظر ہے، وہ ایک پورا ایک ایسا فلم جیسے چلتی سین ہے۔ کیا اللہ فرماتے ہیں جب رک گئے نا جو منافق تھے جنہوں نے انکار کر دیا جانے سے، ان کی کیفیت نو کانا قریبا وسفر قاصد لن تبوکا ولکن بعدت علیہم الشقۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ جو ہے ایک کو پتہ ہوتا کہ یہ ساتھ میں جانا ہے، 20,000 کا لشکر ہے، ابھی پتہ کر کے آ جانا ہے، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور آسانی ہوتی، سفر ہلکا ہوتا، تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتا۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جو مالدار ہیں، صاحب جائیداد ہیں، اڑاتے ہیں، بڑی بڑی رشتے داریاں ہیں، مدینے کے اندر عزت بنی ہوئی ہے۔ اب دونوں چیزیں ان کے لیے بے چینی اور بے قراری کا سبب بنتے ہیں کہ اگر ہم جان کرتے ہیں تو پھر اسلام لاتے ہیں جو ہمارے رشتے دار ہیں اور جو ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ جو ہماری جائیدادیں ہیں اور جو ہمارے پہلے ہوئے کاروبار ہیں، یہ سارے سکڑ جائیں، لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں آگے آپ پڑھیں گے کہ وہ اس چیز سے کل بلاتے تھے کہ اگر ہم اسلام نہیں لاتے تو ہمارے بیوی بچے ہمارے بہن بھائی کا یہ اسلام لے آئے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، کرنے لڑائیں۔ تو تذبذب میں تھے، وہ دنیا کے فائدوں میں تذبذب، نہ سفید نہ کالے، تذبذب میں وَسَيَعْلَمُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ۔ تو آپ کے پیچھے اگر سفر ہلکا ہوتا اور فائدہ بہت زیادہ ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر، آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جاتا، مگر ان پر کچھ راستہ بہت کٹر ہو، یہ راستہ وہ چل اسی مفہوم ہے۔ اس کے اندر جب نکلنے کا حکم ہو چکا ہے تو باہر تمہیں نکلنا چاہیے، خواہ برلاؤ رغبت، خواہ بکراہت، خواہ خوشحالی میں، خواہ تنگدستی میں، خواہ ساز و سامان کی کثرت کے ساتھ، خواہ بے سر و شمانی کے ساتھ، خواہ موافق علاوہ ہے، خواہ ناموافق علاوہ، خواہ جوان ہو، تندرست ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، نکلنا چاہیے۔ لیکن ان کو کے لیے چلتے وقت آپ تو اپنے آپ کو آپ کے ساتھ نکلنے سے وہ بالکل تذبذب میں آ گئے۔ کیا ہو جو ہلکنا ہمیشہ، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، ذلیل اور رسوائی میں ڈالا، ذلت اور رسوائی میں ڈالا۔ اللہ اور رسول کے حکم کی جو اطاعت نہیں کرتا، کلمے کو بھی بلند کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کرتا ہے۔ میرے ذکر یہ فائدے اور یہ نقصانات سب اللہ کی طرف سے، یہ آگے آپ پڑھیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نقصان ہوگا۔ لیکن مومن کی کیفیت دونوں حالوں میں بہترین واقع رہا، دیکھے جائے واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب خوب جانتا ہے۔ بازار میں بھی آپ لوگوں کو پکاریں، دکانیں بند کر کے گھر چلے جائیں، لیکن باہر دین کے نفاذ کے لیے احتجاج کرنا ہو تو ذرا پرچم لے کے کھڑے ہو جائیں
اور لوگوں کو بتائیں انتظامیہ کو کہ ہم اسلام کو چاہتے ہیں، ہم اللہ کے قانون کو چاہتے ہیں، ہم یہ اسمبلی کے اندر جو تم نے قانون بنایا ہوا ہے 302 کا وہ نہیں چاہتے، ہمیں چاہیے قتل کا بدلہ قتل، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، زنا کرنے والے کو کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ ہو تو پتھر برسائے، ہمیں وہ قانون چاہیے۔ اگر وہ قانون ہوگا تو جو سوکھی زمین ہے، بنجر زمین ہے، وہ سونا ہونا شروع ہوگا، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہوگی، اور ہر آدمی انصاف کے اندر ہوگا، خوشحالی ہوگی، ہر آدمی کے چہرے کے اوپر بشاشت ہوگی، خوشی کی لہریں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ساتھ کان ساتھی ہے۔ لیکن ادھر تو کھانے کے علاوہ آ گیا نہیں، ادھر موت کا۔ ہم دیکھیں گے ہمارے خان صاحب بیٹھے، ان کے بھائی باہر ہیں، ان کے اوپر 302 کا پرچہ کر دیا ہوا ہے، اب وہ ملوث ہے، عدالت بلاتی ہے، عدالت بھی مجبور ہے، بار بار عدالت بھی کہتی ہے کہ میں کیا کروں، کیسے آپ کو چھوڑوں، مجھے پتہ ہے آپ یہ گناہ ہے، میری آنکھیں بتا رہی ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے تم بے گناہ ہو، لیکن میں قانون کہتا نہیں چھوڑتا، ایسا کر۔ حالانکہ ریاست ماں ہوتی ہے، بھوکے کو روٹی دینا اس کا فرض ہے، سگے کو کپڑے پہنانا اس کا فرض ہے، جو مظلوم ہے اس کی حمایت کرنا اس کا فرض ہے، لیکن یہ ریاست کیا ہے؟ یہ ریاست ہماری کامیں کرتی ہے، ہماری آنکھیں نکالتی ہے، ہمارے دماغ کی سوچ کو بدلتی ہے، پریشانیوں میں ہمارے لیے اضافہ کرتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر وارد ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ جو ایسے کام کرتے ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، اف اللہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مختلف قسم سے بہانے کر کے اجازتیں لیتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے فرمایا بڑے حکیم، بڑے علم والے تھے، بڑے ہی نرم دل تھے، بڑی محبت والے، بڑے پیار والے، جب اس کے سامنے وہ افر لاتا اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ پہلے اپنے حبیب کو تو بات کہنے سے پہلے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ افر لا بنتا اللہ نے معاف کر دیا۔ لما لكم حتى يتبين لك الذي صدق وقال الكاذبين۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے معاف کر، اللہ آپ گھبرائیں لیکن تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ جیسے کوئی بہت قریبی محبت کرنے والا آپ کہتا ہے یار اس کو چھوڑنا نہیں، تم نے کیوں اس کو رخصت دی؟ یہ جو ظالم تھے، فاسق تھے، فاجر تھے اور یہ جھوٹے لوگ تھے جو منافق تھے، تو کیوں آپ نے عزت دی؟ لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ تمہیں کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ یہ روز روشن کی طرح کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جانتے۔ یعنی کہ یہ اللہ نے کسوٹی بیان فرما دی ہے، یہ منافقین کی بناوٹی ادراک اور یہ اتنی چیزیں ہیں جو رخصت مانگتے ہیں اور جو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے باہر نہیں نکلتے، ان کی یہ منافق ہیں، ان کو چھٹی نہیں دینی چاہیے، تو وہ بہانے بناتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں جا نہیں سکتا۔ ایون کہ جو وہ کم کیش تھا، جب بن کیش کو اس کا نام تھا، کوئی اس قسم کا نام تھا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں جتنے ڈالے میں عورت کے معاملے میں اور کمزور ہوں، تو ان کے ساتھ لڑائی ہے، ان کی خواتین جو ہیں ان کے معاملے میں اتنے میں ڈرنے کو میرے ایمان کی کیسے وہ سلول ابن سلول جو تھا، وہی ابن سلول جو منافق رئیس المنافق، اس نے بھی یہی بات کی، وہ چھٹی لینا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم کیا باہر نکلتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، چلو جی جلوس نکال دو، جب چلتے ہیں میں نے دیکھا جب یہ 900 کا جب قومی کا ہار بنا تھا تو ذرا جواب تھے تو ہمیں بھی جلوس نکالنے کا بڑا شوق تھا، سارے جتنے ہمارے علاقے کے مولوی تھے ہم نے سب کا ساتھ بنایا، سارے جلوس نکالے، زندہ باد دیکھتے رہیں گے پاکستان بڑھتے رہے گا، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اسلامی کا مطلب۔ لیکن جب ہم کھانے میں بلاوا آیا
نعرے لگاتے جا رہے تھے، سارے مولوی ہمارے ساتھ تھے، پہلے جو مولوی چلے گئے، پھر تیسرے چلے گئے، چوتھے چلے گئے، آخر میں وہ جو توحید پارک میں مولوی صاحب ہیں، مولوی مجھے نام کیونکہ ابھی بھی موجود ہے، بڑے اچھے آدمی کرتے تھے، انہوں نے شیخ صاحب چلے گئے، اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی چلے گا۔ سارے لوگ بغیر اسی سے ڈر کے پتہ نہیں آگے کچھ، جب ہم گئے اندر تو وہاں ایک بڑا شریف النفس خاندار بیٹھا تھا، اس نے کہا آگے پہ آتے ہیں کرسی کو بٹھایا اور کعب مقدور اس نے ہماری خدمت کی، جو وہ کر سکتا تھا، ظاہر مسلمان تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ یہ کسی جرم میں نہیں آئے، کہتا ہے یہ آرڈر تو بڑے سخت ہے، لیکن میں مسلمان مجھے پتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے، اس لیے آپ چپ کر کے چلے جائیں، صبح کھانے میں میرے ساتھ وہاں جا کے آپ اس معاملے میں جاؤ۔ صبح ہم گئے، اس نے پہلے مچل کے بھرے ہوئے تھے، وہاں پیش کیا رسمی بات کے، تو یہ کیفیت ہے ہماری، اگر ہم چاہیں دل سے ہماری کیفیت یہ تبدیل ہو جائے، اور ہم دل سے صدق ایمان سے دل کی گہرائی سے چاہیں کہ یہاں اسلامی انقلاب جس مقصد کے ملک بنا ہے وہ ملک، یہ محراب و ممبر اگر یہ پکارنا شروع کر دیں اور ہر مسجد سے یہ صدا ہے کہ ہمیں اسلامی قانون دے، ہمارے علاقے کا ایس ایچ او جو ہے وہ یہاں جماعت کرے، جو بیٹ انچارج ہے ہر مسجد میں جائے جماعت کرے، دیکھیں کیسے مسلمان لوگ ہر علاقے کا ایک بیٹ انچارج ہے ایسے جیسا میں کرتا ہے، اور پورے علاقے کا انچارج ایس ایچ او ہے، اگر 10-20 مسجدوں میں آ جائیں گے تو کیسی کیفیت ہوگی، ذہن میں تصور کریں کیسی کیفیت ہوگی کہ وہ صاف ستھرے ہو کے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کریں گے، دین کو ماننے والے ہوں گے، اللہ ان کے سامنے ان کو پتا ہوگا کہ اللہ نے کیسے کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ یہ جان لیتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سچے کون ہے، جھوٹے کون ہے، صادق الایمان کون ہے اور منافق لا یستعذ الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ اب وہ اللہ نے بڑی بہترین بات، اللہ فرمائے جو لوگ اللہ اور روز آخرت کا ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں، جن کو یہ پتہ ہے کہ المتاع دنیا قلیل میرے حبیب، وہ تیرے دربار میں یہ درخواست نہیں کریں گے کہ ہم نہیں جا سکتے، وہ تو کہیں گے یہ مال جو ہے قلیل ہے، یہ نہیں کمایا مٹی ہے، یہ جو بول ہے یہ نور ہے، یہ ہمیں اللہ ہے، اور یہ جسم جو ہے سارا مٹی سے بنا ہے، یہ گوشت خون سب مٹی سے، اور یہ مٹی میں چلے جانا ہے، پھر قیامت والے دن اس سے زندہ ہونا ہے، پھر اس کے اوپر یہی روح جو ہے اللہ نے ڈالنی ہے، پھر پوچھنا ہے بمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آواز آنی ہے للہ الواحد، آج اللہ تیری بات کا حال ہے، اس دن اللہ موت سے رشتے سے پوچھیں گے کون رہ گیا رشتہ، اور کہے گا عرض کرے گا یا اللہ اوپر آپ کی ہے، اس کی ہے اور نیچے ہے آپ کی مرضی، ایسی اسرافیل کی چیز نکلے گی کہ کوئی دنیا چونٹی تک زندہ نہیں، کیسا وہ منظر ہوگا ذرا وہ قبریں پھٹ رہی اور قبروں سے نکل کے ہم اللہ کے دربار کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور سب ننگے ہوں گے، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ میں ننگا، سب وہاں کھڑے ہوں گے، لیکن 3 گروہوں میں اللہ سورہ واقعہ میں بیان کرتا ہے، 3 طبقہ، دائیں والے بائیں والے اور سامنے والے، دائیں جو رائٹ ہینڈ والے اللہ نے فرمایا کی قسمت کا کیا ہے، بس یہ دعا کرے اللہ ہمارے فرما دے اور ہمیں معافی دے دے، ہمارے گناہوں سے معاف کر دے، ہم دنیا دار ہیں اور اس قابل نہیں، اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں کیا نام دے دار سے بچا، اللہ واللہ ولی المتقین، اللہ ڈرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ 5 منٹ کا زیادہ لینا، 5 منٹ میں نے وہ آپ کو ایک کلام سے 20 منٹ جب مجھے بتا انما یستعذ الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں
جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور اپنے شک ہی میں وہ متردد ہو تذبذب میں شک، یہ جو درخواستیں کرتے ہیں جب لام چل جاتی ہے، جب اللہ کے راستے میں بلایا جاتا ہے، جب امیر جماعت کہہ دیتا ہے کہ آؤ چلنا ہے، پہاڑوں میں چلنا ہے، جنگلوں میں جانا ہے اور کنووں میں جانا ہے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جانا ہے، لوگوں کو دین کی اصلیت بتانے کہ دین ہے کیا، تو چلنا چاہیے۔ اور جو نہیں جاتے وہ گناہ گار، وہ منافق اللہ نے ان کو اس درجے پہ رکھا ہے کہ جو تحت جو بالکل نیچے کا درجہ ہے جنت کا، اس کے جن کو ڈالا جائے اس کا بلا اور اللہ فرماتے ہیں اگر واقعی ان کا ارادہ آپ کے ساتھ چلنے کا ہوتا، 30,000 کا لشکر جا رہا ہے تو روم جانا ہے اور پیچھے پتہ ہے ان کو سوچ رہے تھے کہ وہاں روم کی فوج ہوگی اور یہ 30,000 کا لشکر کیا کرے گا، لیکن ادھر وہ حرکت سوچ رہا تھا کہ 3,000 نے 1,00,000 کو شکست دے دی، یہ تو 30,000 ہے، یہ 10,00,000 کو شکست دیں گے، میرا 1,00,000 فوج کیا کرے گا؟ تو پھر ہم محاذ پہ آئے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے مسلمانوں کو فتح، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے جو شورشیں کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے، دین کو پہنچا نہیں تھا، جب دین ان کو پہنچا انہوں نے کہا یہ پڑے گا، یہ رات پڑی ہے، ہم جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر ایسا انقلاب آئے کہ آج کی دنیا کی جو تاریخ ہے وہ جب بھی کوئی پڑھتا ہے اور جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اگر یہ لوگ آگے دوبارہ، اگر ان کے اندر وہ ایمان کی کیفیت پیدا ہوگی تو یہ دنیا کے اندر پھر وہی انقلاب آئے گا، نہ کوئی غلام ہوگا، ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہو کے محفوظ ہو جائے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، جیسے وہ کہا کہ نہ وہ کم ہے زلفے ایاز، نہ وہ گرمی ہے، وہ شوق جو عشق کا ہے دین کے ساتھ، وہ نہ تو وہ شوق ہی ہے تو نہ ہی وہ مسلمان، اس لیے تذبذب کے عالم میں مسلمان ہیں، اور تذبذب کے عالم میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اس لیے شکست و ریت کا شکار ہیں اور ذلیل و رسوا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے کم از کم اپنے اوپر تو عبادت کریں۔ دعا کرائیں، اللہ فرماتے ہیں کرے اللہ ثبتہم ففی نقضہم القائلین، وہ بیٹھنے والوں کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ وہ سست، اللہ نے سست کر دیا اس لیے اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، اگر وہ تمہارے ساتھ چلتے تو وہ تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرے، اگر وہ آپ کی فوج میں جاتے ہیں میرے محبوب تو وہ تمہارے ساتھ خرابی کے علاوہ کچھ نہ ہو، اس لیے اللہ نے ان کی جو منافقت تھی، ان کا جو جھوٹا پن تھا وہ اجان کر دیا، اللہ نے بول کے جان فرمایا واللہ ولی الظالمین، اللہ ظالموں سے بالکل باخبر ہے، اللہ ویسے بھی حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت میں مبنی ہے اور ہر کام ہر آدمی کے بارے میں اس کو علم ہے، اس کی کیفیت دل میں کیا کہہ رہا ہے، یہ شیخ امین بول رہا ہے، اس کا دل اور زبان ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی، اللہ کو پتہ ہے، اگر میں مخلص نہیں ہوں، اخلاص میرے اندر نہیں ہے تو میری زبان میں بھی اثر نہیں، اگر میرے اندر اخلاص ہے، میں مخلص ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ دیندار بن جائیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، دل کی گہرائی سے میں یہ چاہتا ہوں، تو پھر میری زبان میں بھی اثر ہوگا، میری بات بھی آپ سننا شروع کریں گے، اگر میری زبان میرے دل اور زبان کے اندر فرق ہوگا تو پھر نہ کوئی بیٹھے گا نہ کوئی سنے گا، ایسے نہ کوئی لطف ہوگا نہ کوئی کیفیت ہوگی، ایسے بے قید کی مجلس ہوگی اور بے قید سے چلیں گے۔ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو اپنے خوف سے تبدیل کریں، لیکن اتنا کرنے قبل وَقَلَّبُوا لَقَدْ أَمُرَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے اتنا نیکی کی کوششیں کی ہیں اور انہیں ناکام کرنے کے لیے یہ طرح طرح کی تدبیروں کا پیش کر سکتے ہیں۔
یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام وہ کر آپ کو کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ 5 منٹ فالتو ہونا چاہیے، لیکن وہ تحریر بڑی اچھا اس سے ایمان کے اندر بڑا اضافہ ہوتا ہے. میں ذرا وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. 5 منٹ زیادہ نہیں. یہ سیرت کی کتاب ہے، ایک نوجوان نے لکھی ہے اور بڑی جو ہے نا یہ ڈرامائی انداز میں اس نے لکھی ہے، اور اس میں وہ ایسی کیفیت بیان کی ہے کہ آدمی جو ہے نا بڑا آگے رہتا ہے کہ یہ کیسا. یہ کل جو اللہ نے فرمایا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، تو غار میں سے نکل کے جب گئے تو راستے میں وہ ایک کٹیا کا میں نے کھانے کا ذکر کیا تھا. وہ اپنے ماں باپ کا وہ